مجالسكم بذكر علي بن ابي طالب صلوات الله اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اس پروردگار عالم کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے، جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے. پروردگار جو خالق ہے، گور مکان ہے، مالک ارض و سما ہے، پیکر انسانی کا قلب کرنے والا ہے، نارے نمرود سے ابراہیم کو بچانے والا ہے. وہ پروردگار کی جس نے اہل بیت کے صدقے میں ساری کائنات کو خلق کیا، وہ پروردگار کے جس نے ہماری ہدایت کے لیے 1,24,000 بھیجا، ہماری ہدایت کے لیے 4 آسمانی کتابوں کو نازل کیا. اس میں سب سے مقدس کتاب ہمارے درمیان میں قرآن مجید ہے. وہ کتاب ہے کہ جس کو اللهم صل على محمد وآل محمد. جیسے کہ میں نے گزشتہ مجلس میں بیان کی یہ تھا کہ جس طرح سے ہمارے لیے قرآن مقدم، اسی طرح سے رسول کی حدیثیں ہمارے لیے مقدم. جس طرح سے قرآن کی آیات کو ہمیں فالو کرنا ہے، اسی طرح سے رسول کی حدیث کو بھی عمل کرنا ہے. کیونکہ رسول جو بھی حدیث بیان کرتے ہیں وہ ان کی طرف سے خدا کی طرف سے. بے شک. اور جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ میں نے اسی موضوع کو عنوان قرار دیا جو حصہ مجلس میں بیان دیا تھا کہ زین و مجالسکم کے ذکر علی بن ابی طالب و مجالسکم زینت، تو ذکر علی علی بن عبادت، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، علی کا نام لینا عبادت، علی کا نام سنوانا عبادت بے ہے. شک. زمانہ کیا سمجھے گا علی کو، جبکہ زمانے نے یہی نہیں سمجھا کہ سلمان کون ہے، ابوذر کون ہے، مقداد کون ہے، ہمارے یاسر کون ہے، فکر کی کنیز ہے، جناب فضہ کون ہے. آج ہم سے زمانہ کہتا ہے کہ ہم علی کے اتنے فضائل بیان کر رہے ہیں کہ معاذ اللہ نعوذ باللہ خاکم بدیم ہم علی کو توحید سے ملائے دیں. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر علی کے فضائل سننے کے لیے بیٹھنا ہے تو عقیدہ توحید مضبوط کر کے آئیے گا. اگر عقیدہ توحید نہیں مضبوط ہوگا تو علی سمجھ میں نہیں آئیں گے. یہ علی ہر ایک کے سمجھ میں نہیں آتے. جس کے دل میں علی کی سچی ولایت ہوتی ہے اسی کو علی سمجھ میں آتے ہیں. اور علی کی ولایت سمجھنے کے لیے باپ ایک ہو ماں نیک ہو، ان کی طہارت کا ہونا بہت ضروری ہے. کہ علی کی ولایت ہر ایک کی نہیں سمجھ میں آتی ہے، اور یہ ہیں یہ وہ ذات کہ جن کو کوئی سمجھ نہیں سکتا. ابھی زمانے نے صرف اور صرف ان کی ذات کے فضائل سنے ہیں، ان کے وجود کے فضائل تو سنے ہی نہیں ہیں. کیا کہنے سبحان اللہ سبحان. جب کسی نے کہا مولا آپ کے جو اتنے فضائل ہیں، آپ کے پاس جو اتنا علم ہے، یہ کس وجہ سے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو کچھ میرے پاس ہے یہ لعاب رسول کی وجہ سے. تو کہا کہ اس کا مطلب کیا علی یہ ہوا کہ جو کچھ آپ کے پاس ہے، آپ کے فضائل ہیں، آپ کے پاس جو علم ہے وہ لعاب رسول کی وجہ سے، یعنی اس میں آپ کا کوئی کمال نہیں ہے. تو مولا نے کہا یہ نادان نہیں سمجھے گا، ابھی صرف اور صرف لعاب بولا ہے، لہو تو بولا ہی نہیں ہے. ابھی صرف اور صرف لعاب بولا ہے، لہو تو بولا ہی نہیں ہے. علی کو کون سمجھے گا جب ابھی سلمان کو کوئی نہیں سمجھ سکا؟ سلمان فارسی ہیں کون؟ مولائے کائنات جو مردوں کو زندہ کرتے تھے، کہتے تھے قم بإذن اللہ، قم بإذنی، اٹھ جا میرے حکم سے. اور جناب عیسیٰ کہتے تھے قم بإذن اللہ، اٹھ جا اللہ کے حکم سے. تو وہ تو خیر نبی تھے. یہ ان کے نوکر ہیں سلمان فارسی، یہ بھی مردوں کو زندہ کرتے تھے. جب کسی نے کہا ہے سلمان تم مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہو؟ جناب سلمان نے کہا کسی دن آزما کے دیکھ لینا. ایک دن جناب سلمان کو ایک قبرستان میں لے کے آیا جہاں پہ ایک بہت ہی بوسیدہ پرانی قبر تھی. آگے سلمان جو اس قبر کے اندر مردہ اسے زندہ کر کے دکھاؤ. جناب سلمان فارسی نے کہا بس اتنی سی بات. فوراً حکم دیا کہ تمہیں علی کا نوکر حکم دیتا ہے کہ اٹھ جاؤ. بس یہ کہنا تھا کہ قبر پھٹی اور جو اندر مردہ تھا وہ زندہ ہو گیا. یہ ہے ان کے نوکر کا کمال. تو ان کی عظمت کیا ہوگی؟ لیکن جیسے ہی وہ اٹھا فوراً قبرستان میں وہ دوڑنے لگا اور یہ کہنے لگا میرا اونٹ کہاں ہے، میرا اونٹ کہاں ہے، میرا اونٹ کہاں ہے. تو وہ تو امتحان لے رہا تھا سلمان کا کہ کیسے مردوں کو زندہ کرتے. لیکن جب دیکھ لیا کہ سلمان نے مردوں کو کیسے زندہ کیا، اس کے بعد سلمان سے کہنے لگے چلو میں مان گیا، تم نے مردوں کو زندہ کر دیا، تم مردوں کو زندہ کر لیتے ہو. لیکن سلمان یہ کیا ماجرا ہے، یہ جیسے ہی اٹھا یہ کیا ڈھونڈ رہا ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے کہ میرا اونٹ کہاں ہے، میرا اونٹ کہاں ہے، میرا اونٹ کہاں ہے. تو فرمایا جب یہ مرا تھا تو کیسے مرا تھا؟ یہ ایک بیابان میں تھا اور اس کا اونٹ کھو گیا تھا، یہ اس کو ڈھونڈ رہا تھا اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے مر گیا تھا. تو
کیونکہ انسان جس کیفیت میں مرتا ہے اسی کیفیت میں دوبارہ اٹھتا ہے، لہذا جب یہ دوبارہ اٹھا ہے تو اپنے اونٹ کو ڈھونڈ رہا ہے، جیسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے مر گیا تو اسی طرح سے ابھی اٹھ کے بھی اپنے اونٹ کو ڈھونڈ رہا ہے۔ یہ کہا انہوں نے کہ ہم سلمان علی کے نوکر ہر وقت اپنی زبان پر اس لیے علی علی کرتے رہتے ہیں تاکہ علی علی کرتے کرتے ہمارا دم نکل جائے، اور جب ہم دوبارہ اٹھے تو علی کو ڈھونڈتے رہیں کہ علی کہاں ہے، علی کہاں ہے، علی کہاں ہے۔ صلوات محمد۔ اللہ سبحان اللہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ہاتھوں کو بلند کر کے آواز بلند نعرہ حیدری یا علی مدد۔ یہ جو ہم دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ لگاتے ہیں یہ غدیریوں کی نشانی ہے۔ بے شک، یہ ہم قدیر یاد دلاتے ہیں لوگوں کو کہ دیکھو قدیر یاد ہے یا بھول گئے، کیا کہنے، کیونکہ علی کے نوکروں کا یہ فریضہ ہے کہ ہر ایک کو علی کی ولایت سے آگاہ کرتے رہے۔ کہ قدیر میں کیا ہوا تھا، دونوں ہاتھوں پہ رسول نے علی کو بلند کر کے کہا تھا من کنت مولا فہذا علی المولا، جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا۔ اللہ اکبر۔ یہ جو ہمارے یہاں تو ہاتھ بلند کر کے نعرہ لگایا جاتا ہے یہ غدیریوں کی پہچان ہے، یہ علی کی ولایت کا اعلان ہے، بے شک، اور یقین جانیے ہمارا پورا وجود ان کے لیے، ہم تو ان کے غلام، ان کے نوکروں کے نوکر ہیں، بے شک، ہم ان کے نوکروں کی نالین کے نیچے کے ذرے اس کے برابر ہیں، اور یہ بھی بہت بڑا شرف ہے۔ کون سمجھے گا کہ ہماری عظمت کیا ہے کہ ہم علی کے نوکر ہیں؟ وگرنہ آپ سوچئے کہ اسلام کے 73 فرقے ہیں، کیوں ہم شیعان علی ہیں؟ کیا کہنے، ہم کیوں علی کے نوکر ہیں؟ ہمیں کیوں اتنی بڑی نعمت ملی؟ اگر ہمارے پاس سب سے بڑی کوئی نعمت ہے تو ولایت ہے امیر المومنین ہے۔ اللہم صلی علی تو اللہ محمد نے ہمیں ہزاروں نعمتوں سے نوازا، ہمیں آنکھیں دی ہیں ہم ان کا روضہ دیکھ رہے ہیں، کیا کہنے، کیا ہمیں پیر دیے ہم ان کے روضے تک چل کے جا رہے ہیں، ہمارے ہاتھ دیے ہم بوسہ دے رہے ہیں، سبحان اللہ، ہماری زبان دی ہے کہ ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں، یہ سب کچھ ان کے صدقے ہے۔ لیکن اگرچہ پوچھیے کہ سب سے بڑی نعمت کیا ہے تو ولایت امیر المومنین ہے، جو ہمارے قبر میں بھی کام آئے گی۔ یہ علی کی ولایت ہوگی جو ہمیں بخشوائے گی، کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جتنا ہم ان کا یہاں ذکر کریں گے، اگر ہم یہاں ان کی ولایت پہ بولیں گے تو یہی ہوں گے جو ہماری قبر میں ہمارے لیے بولیں کیا گے۔ کہنے، کیا کہنے، سبحان اللہ، سبحان اب اللہ۔ دیکھیے جب سلمان سے پوچھا گیا سلمان یہ بتاؤ کہ کب بولنا چاہیے کب خاموش رہنا چاہیے، تو کہا کہ اگر دنیا کی بات ہو تو ہمیشہ خاموشی اختیار رکھو، اور اگر علی کی بات ہو تو ہمیشہ بولو، کیا کہنے، سبحان اللہ، کہ اگر یہاں علی کی ولایت پہ بولو گے تو یہی ولایت ہوگی جو تمہارے حق میں تمہاری قبر میں گواہی کیا دے۔ کہنے، کیا کہنے، سبحان یہ اللہ، علی کی سبحان اللہ، ولایت ہے جو ہماری دنیا و آخرت کو سنوارتی ہے، ہماری بخشش کا سہارا ہے۔ بے شک، ہم تو اتنے گناہ گار ہیں، لیکن پھر سوچئے ہم کو کتنا یہ شرف ملا ہے، کتنا بڑا مرتبہ ملا ہے کہ آج ہم ان کی دہلیز پہ بیٹھے ہیں۔ اب آپ سوچئے ابھی جہاں پہ ہم لوگ گئے ہیں وادی السلام میں، انہوں نے کیا فرمایا کہ ہم لوگ اگر کسی ایسے مقام پہ جاتے ہیں جہاں پر امام کی زلجنے کے قدم، جیسے کہ لوگ بکرے جاتے ہیں، آپ دیکھیں امام مولا کے زلجنے کے قدم ہے، اس کا کتنا احترام ہے، اس کو ایک جگہ پہ زیارت گاہ بنایا گیا ہے۔ تو آپ سوچیں جہاں آپ بیٹھے نا، یہاں پہ تمام انبیاء بھی آتے ہیں، تمام اوصیاء بھی آتے ہیں، تمام فرشتے آتے ہیں، نہ جانے کب یہاں سے امام زمانہ کا گزر ہوا ہو، نہ جانے یہاں سے کسی جانب ام کلثوم کب گزری ہو، کیا پتہ یہی ہمارے درمیان بیٹھے ہیں۔ اب سوچیں کتنا بڑا شرف ہے کہ ہمیں اس جگہ پہ بلایا جہاں پہ امام خود موجود ہیں۔ اللہ اکبر، کون سمجھے گا؟ ایک شیعان علی کی عظمت کوئی نہیں سمجھ سکتا، تو علی کی عظمت کی تو دور کی بات ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جتنے بڑے بڑے مرجع گزر گئے، بڑے بڑے فقیہ، ان سب کی دلی تمنا ہوتی تھی کہ انہیں مولا علی کے پیتیانے دفن کیا جائے۔ وہ کس لیے؟ یہ اس لیے تو تھا کہ وہ مولا کے پیتیانے رہیں گے، لیکن دوسری وجہ یہ تھی کہ وہ زائرینوں کے قدموں میں رہیں گے۔ ایک زائرین کا کیا مرتبہ ہے، اور ہم اتنے گنہگار، ہم تو شکر ادا کرتے ہیں کہ مولا کا آپ نے مجھے یہ موقع عطا کیا کہ ہم آپ کے گدی کے سامنے بیٹھے ہوئے لب کشائی کر رہے ہیں، آپ کے سامنے کچھ بیان کر رہے ہیں، ورنہ یہ شرف کسی کو جلدی عطا نہیں ہوتا۔ یعنی ہم جیسے جاہل گنوار جس کو کچھ نہیں آتا، آج اسے بھی یہ شرف دیا کہ ہم ان کی شان میں کچھ گفتگو کر رہے ہیں۔ مولا اس کو بس قبول کریں، جتنے بھی زائرین یہاں پر آئے ہیں ان سب کو مولا دوبارہ بلائیں، ان کا پھر بلائیں، اور ہمیشہ بلاتے رہیں۔ جتنے لوگ نہیں آئے ہیں ان سب کو بھی اپنی زیارت کرائیں، اور مولا جتنے بھی لوگوں نے ہم لوگوں سے آپ پہ سلام بھیجا ہے ان سب کی طرف سے سلام، ہم لوگوں کی طرف سے آپ کو سلام۔
اور جتنے بھی مومنین اور مومنات جتنی بھی دعائیں کہلوائی ہیں ان کی بھی جتنی بھی نیک حاجات ان سب کو مولا مستجاب فرمائے۔ آپ سوچئے کہ یہ ایسا در ہے کہ جس در سے کوئی خالی نہیں جاتا، کوئی بھی اس در سے خالی نہیں جاتا، وہ چاہے کوئی بھی ہو، کچھ نہ کچھ ان کے در سے ملے گا۔ ارے ہم تو شیعہ ہیں، شیعان علی ہیں، جب راہب جیسوں کو 7 بیٹے دے سکتے ہیں تو ہم جو مانگیں گے کیا ہمیں نہیں دے سکتے؟ سچے دل سے مانگ کے تو دیکھیں، یہاں مانگنے میں کمی ہے، ان کے عطا کرنے میں کمی نہیں ہے۔ لیکن ذرا آپ تصور کریے کہ جو ایسا گھرانہ ہو جس کے گھر سے اتنا عطا ہو جاتا ہو کہ دوبارہ کہیں جانے کی ضرورت نہ ہو، اس گھرانے پہ کیسی مصیبتیں پڑی، کیسے مصائب ٹوٹے۔ آپ تصور کریے کہ وہ حسنین جو کہ اپنے نانا کی پشت پہ سوار ہوتے تھے، نانا ان کے لیے ناقہ بن جاتے تھے، اسی حسن کے لاشے پر تیر تھے، شبر کے لاشے پر تیر تھے اور شبیر تیروں پر تھے۔ اجرکم علی الزہرا۔ انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر ہم عام انسان کو، حالانکہ اس کا مذہب نہیں دیکھتے ہیں، اگر کوئی مشکل میں ہوتا ہے تو اس کی مدد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن سوچیں یہ مشکل کشا علی ابن ابی طالب کہ جو سب کی مدد کرتے ہیں، لیکن ان کے اوپر کیسے ظلم ڈھائے گئے، بعد شہادت رسول کیسے ظلم ڈھائے گئے، یہ بھی سیدہ کے پہلو پر جلتا ہوا دروازہ گرا دیا، خدا کی لعنت و قادسین زہرا کے اوپر۔ آپ سوچیں یہ علی کا کیسا صبر تھا کہ آپ نے صبر کیا۔ ایسا منظر دیکھنے کے بعد انسان اپنی عزت کی تو بازی لگا دیتا ہے، جان و مال کی بازی لگا دیتا ہے، لیکن ناموس پہ حرف نہیں آنے دیتا۔ جناب ایوب جن کا صبر مشہور ہے، کیسے صابر تھے، لیکن جب ان کی ناموس پہ بات آئی تو کہنے لگے پروردگار بس کر۔ اجرکم علی الزہرا۔ یہی کہا جاتا ہے کہ جہاں سے ان تمام نبیوں کا صبر ختم ہوا وہاں سے ائمہ علیہ السلام کا صبر شروع ہوا۔ اب دیکھیے مولا علی کے سامنے بی بی فاطمہ کے اوپر جلتا ہوا دروازہ گرا دیا گیا، عباس کے سامنے امام حسن علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا، آقا حسین علیہ السلام کی کیسے شہادت ہوئی، پھر اس کے بعد جو امتحان جناب سید سجاد کے ہوئے، اللہ اکبر، کہ آپ کے سامنے آپ کے گھر کی ماں بہنوں کو مکنا و چادر بازاروں میں پھرایا گیا، دشمن امداد دے رہے ہیں، تماشائیوں آؤ، یہ علی کی بیٹیاں، یہ حسین کی بہنیں ہیں۔ جناب سید سجاد کا یہ عالم تھا کہ جب آپ اپنے گھر میں آتے تھے تو آپ کی گھر کی ماں بہنیں پردے میں چلی آتی تھی، لیکن ہائے رے امتحان سید سجاد کہ آپ کے سامنے منادی ندا دے رہا تھا، تماشائیوں آؤ، یہ علی کی بیٹیاں آئی ہیں، حسین کی بیٹیاں۔ یہی وجہ ہے کہ جب کسی نے پوچھا مولا سب سے زیادہ مصیبتیں آپ پہ کہاں پڑی، تو یہی کہا شام شام شام۔ کیوں کہا؟ 39 سال خون کے آنسو ہوئے، خون کے آنسو ہوتے رہے، اور جب یہی وقت آیا کہ جب امام رخصت ہونے لگے تو آپ کے بیٹے نے آپ سے پوچھا مولا آپ کو کسی چیز کا صدمہ تو نہیں رہا؟ اے بابا آپ کو دنیا میں کسی چیز کا صدمہ تو نہیں رہا؟ تو یہی فرمایا کہ جس طرح سے مجھے اپنے آقا پر رونا چاہیے، اپنے بابا پہ رونا چاہیے، اس طرح سے میں رو نہیں سکا۔ 39 سال جو خون کے آنسو رویا ہو، جب کسی جانور کو ذبح ہوتے دیکھتے تھے پہلے پوچھتے تھے تم نے اس کو پانی پلایا؟ تو کہتا تھا اے مولا یہ تو انسانیت کا تقاضا ہے کہ جب بھی کسی جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو اسے پہلے پانی پلایا جاتا ہے، اور جب تلک کہ وہ جانور اپنا منہ نہ ہٹا لے، جب تلک کہ اس کے پاس سے پانی نہیں ہٹایا جاتا، کہتے تھے ہائے میرا بابا 3 دن کا بھوکا پیاسا۔ عادت دارو جب کسی نے کہا مولا آپ کتنا روئیں گے، آپ کی شہادت تو میراث ہے، کہا میری شہادت تو میراث ہے لیکن تم نے انصاف نہ کیا کہ یہ بھی میراث ہے کہ میری ماں بہنوں کو کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، دیار بدیار میں مکنا ہو چادر پھرایا جائے، میرے سامنے منادی ندا دے رہا ہے تماشائیوں آؤ، یہ علی کی بیٹیاں ہے، یہ حسین۔ محمد ایمان